السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف اوقات پر مختلف وقتوں میں مختلف اذکار سکھائے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کرو، صبح بھی کرو شام بھی کرو، اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کرو۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل تر و تازہ رہتا ہے، زبان اس کی تر و تازہ رہتی ہے، اور انسان کا دل ذکر کرنے کے بعد میں فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف وقتوں کے اندر مختلف اذکار سکھائے ہیں۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، آپ کا قیام چاہے مدینہ منورہ میں ہو یا مکے کی وادیوں میں ہو، یا آپ کسی اور سفر پہ ہوں، چاہے آپ کا سفر مختصراً ہو چاہے آپ کا سفر لمبا ہو، ہر موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو مختلف اذکار اور باتیں سکھایا کرتے تھے۔ اب سے پہلے میں نے ایک بات آپ کو یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھلائی، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر بکثرت مانگا کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے کوئی آپ میں سے جو سنائے اس کو؟ سنائیے ماشاءاللہ۔ یہ بیان نہیں بلکہ سبق ہے، یہ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، ایک بندے نے یاد کر لیا الحمدللہ۔ آپ سب لوگ بھی وہ دوبارہ دوہرا لینا۔ یا مقلب القلوب، پڑھیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کے اوپر ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ آج ایک اور بہت اہم ذکر ہے، اگر وہ ذکر آپ یاد کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے تلفظ اور الفاظ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جنت کا خزانہ حاصل کر لیا۔ چنانچہ وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا، یعنی توجہ کے ساتھ بات کو کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھے ضرور بتلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ جس کو جنت کا خزانہ مل گیا اسے تو سبھی کچھ مل گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا حول عن المعصیہ ولا قوت بالطاعہ الا باللہ۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گناہ سے انسان تب بچے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ سے بچانا چاہیں گے، اور انسان حادثات سے بھی تبھی بچتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بچانا چاہے۔ نیک کام کرنے کی توفیق، نیک کام کرنے کی صلاحیت جو پیدا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے جو اس کو نیکی کروا سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے جو اس کو کسی گناہ کے اوپر ابھار سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک کام کرنے کی قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت
اللہ کی ذات کے علاوہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اپنے رب کی ذات سے ہی توکل اور اسی کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی عافیت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ چنانچہ ان الفاظوں کو اپنے ذکر و اذکار کے اندر ضرور شامل کیجیے، صبح میں اس کو پڑھیے، شام میں بھی اس کو پڑھیے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے۔ ہر ایک ذکر کا فائدہ ہمیں کب ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں تسبیحات گھماتے رہتے ہیں، تسبیح کے دانے بھی دبا دب گر رہے ہیں، باتیں بھی گفتگو بھی دبا دب چل رہی ہیں، تسبیح ہماری پیٹھ کے پیچھے چل رہی ہے، بات سامنے چل رہی ہے، دبا دب دانے بھی گر رہے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں، معلوم نہیں کیسے تسبیح پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اس ذکر کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ذکر کا فائدہ تب ہوگا، تب یکسوئی ہوگی، توجہ اسی کی طرف ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تلفظ بھی صحیح ہوں، پروناؤنسیشن اگر صحیح نہیں ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے تو ذکر کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر کا فائدہ ہی تب ہوگا جب تلفظ اور الفاظ صحیح ہوں گے، اور الفاظ صحیح ہوں گے تو اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے۔ جب آپ کو فائدہ بھی معلوم ہوگا اور اس کے بارے میں کیا فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ فائدہ سامنے ہوگا، الفاظ بھی صحیح ہوں گے، یکسوئی بھی ہوگی، ذکر آپ کو فائدہ دے گا۔ آج نماز پڑھتے ہیں فائدہ نہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں فائدہ نہیں، استغفار کی کثرت ہے فائدہ نہیں، حالانکہ استغفار کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیل سے اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ جو کثرت کے ساتھ میں استغفار پڑھے گا اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیں گے، اس کے باغات میں بھی برکت دیں گے، کاروبار بھی بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، زندگی میں عافیت بھی عطا فرمائیں گے، یہ کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن فائدہ تبھی ہوگا جب کہ الفاظ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت یکسوئی مکمل طور پہ حاصل ہوگی، اور مکمل طور پہ تبھی حاصل ہوگی جب آدمی حاصل کرنا چاہے گا۔ بہت سارے ہیں ہم میں سے جو ذکر میں لگے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن ذکر کا مکمل طور پہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ فائدہ کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ جو الفاظ ہمیں صحیح نکالنے چاہیے وہ نہیں نکالتے، لا حول کی جگہ لا حول کر دیتے ہیں، لا قوت کی بجائے بڑا قاف کے چھوٹا کاف نکال دیتے ہیں، لا قوت۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ الفاظوں کے بدلاؤ سے، چڑھاؤ اور اتار سے معنی تو تبدیل ہونے یقینی ہے، یا نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ آپ انگلش کا ایک لفظ لے لیجئے، ای اور اے ادھر ادھر کرنے سے ہی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ای کو کبھی آگے لگا دو کبھی پیچھے لگا دو، تبدیل ہو جاتے ہیں معنی۔ جبکہ قرآن مجید یا کوئی بھی ذکر اگر اس کے الفاظ آگے پیچھے ہوں گے تو یقیناً اس کا بہت گہرا اثر الفاظوں کے اوپر بھی اور معنوں کے اوپر بھی دونوں پر پڑے گا۔ جب وہاں فرق نظر آئے گا تو اس کا سارے کا سارا جو نقصان ہوگا وہ ذکر کرنے والے کے اوپر ہوگا، اور ذکر کرنے والے کے اوپر یہ ہوگا کہ اس کو وہ ذکر فائدہ نہیں۔ چنانچہ کوئی بھی ذکر ہو بغیر سیکھے نہ کیا جائے، الفاظوں کو صحیح کرنا، درست کرنا، ذکر کرنے سے پہلے سیکھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر الفاظ صحیح نہیں ہیں ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، پھر بھی ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی ذکر کرنا ہو پہلے معلوم کر لیا جائے، الفاظ صحیح کر لیے جائیں، پھر اس ذکر کو کیا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا دروازہ بھی ہے۔ جہاں جنت کا خزانہ ہے وہیں یہ ذکر جنت کا دروازہ بھی ہے۔ ظاہر بات ہے گیٹ اگر بند ہے تو کیسے داخل ہوگے؟
اور گیٹ کھلا ہوا ہے تو بآسانی داخل ہو سکتے ہو، لیکن جب گیٹ ہی کھلا ہوا نہیں ہوگا تو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اندر پرمیشن نہیں ملے گی۔ لیکن اگر گیٹ کھلا ہوا ہے بآسانی داخل ہو سکتے ہو، اور یہ طبیعی ہے جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو معطر کرتے ہیں، اور اگر زبان کو معطر نہیں کرتے تو پھر فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف اوقات کے اندر یہ ذکر سمجھائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ بیان فرمایا کہ جس وقت میں مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث لمبی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر، اسی طرح کے الفاظ آپ بھی دہراؤ۔ اگر مؤذن اگلے الفاظ دہراتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بھی پڑھو۔ جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچ جائیں تو آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے الفاظ دہراؤ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے جواب کے اندر یہ الفاظ تلقین فرمائے۔ چنانچہ ہمیں اذان کا جواب دیتے ہوئے ان الفاظوں کو بھی اپنے جواب کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ اگر الفاظ شامل نہیں ہوں گے تو جو فائدہ ہمیں حاصل ہونے والا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث موجود ہے، اس میں جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ ہیں، جو کا تو جواب دینے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع اور میرا ٹاپک جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ کے اوپر ہے، اس لیے میں نے اپنے ٹاپک کے مطابق آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی ہے، اور وہ صحیح مسلم کی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی افادیت بیان کی ہے۔ چنانچہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو مختلف اذکار کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بندہ گھر سے نکلے، کسی سفر کے لیے روانہ ہو یا کسی کام کاج کے لیے روانہ ہو، تو اس وقت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیاری سی دعا سکھلائی ہے، وہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر کوئی شخص ان الفاظوں کا پڑھ لیتا ہے گھر سے نکلتے وقت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تمام اس کے لیے جو حادثات آنے والے ہیں اللہ اس کو بچاتے ہیں، عافیت میں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا حادثہ آنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں، یا بالفرض اگر اس کی قسمت میں ہے، لکھا ہوا ہے، مقدر میں ہے، تو جو پریشانی اذیت کے طور پہ آتی ہیں اللہ اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر میں اپنے گھر سے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں اپنے گھر سے اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ کا نام جب لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب اپنی زبان پہ آ گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ الفاظ بھی یاد کر لیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ آپ کو تمام ہی کو تقریباً یاد ہے، کیونکہ ہم لا حول ولا قوۃ کے الفاظ سے ذکر نہیں سمجھتے، بلکہ سمجھتے ہیں شیطان بھگانے کا یہ ٹونک ہے، یا کوئی قریب میں آ گیا تو پڑھ دے لا حول ولا قوت، تو سمجھتے ہیں تو ہی دفع ہو یہاں سے۔ لیکن الفاظ بھی درست ہوں، اور یہ اصل ذکر ہے، اور وہ ہے جنت کا خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے یہ الفاظ ہم دہرا لیتے ہیں۔ گھر والی دعا جو گھر سے نکلنے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، اس دعا کو دہراتے ہیں، دونوں الفاظ آ جائیں گے اور دو باتیں سیکھ جائیں گے، ایک تو خزانہ مل جائے گا اور ایک عافیت بھی مل جائے گی ساتھ میں۔ پڑھیے میرے ساتھ میں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ
میرے خیال سے الفاظ یاد ہو گئے ہوں گے. بسم اللہ تو سبھی کو یاد ہے. توکلت علی اللہ، یہ بھی دو الفاظ ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول، بڑا ہاں نکالیں گے، واضح طور پہ نکالیں گے. لا حول ولا قوت، قوت تھوڑا موٹا کر کے نکالیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے خیال سے یاد ہو گئے ہوں گے. جن کو یاد نہیں وہ جمعے کے بعد پوچھ لیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.